اور اس میں بہت ساری جماعتوں نے، بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. میں ان کا نام بھی لینا چاہتا ہوں یہاں پہ. جماعت اسلامی نے اپنے شروع کے دنوں میں اس اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی محنت کرنے کی کوشش کی، مگر پھر انہوں نے وہی ملغوبہ بنایا، تھوڑا سا ویسٹ سے جمہوریت لے کے، تھوڑا اسلام لے کے مکس کر کے پھر لوگوں کو کھانے کے لیے پیش کیا، جس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نمائندگی سے محروم ہو گئے. ماضی قریب میں جماعت الدعوہ کے اندر بھی یہ بڑی خرابی پیدا ہوئی. انہوں نے وہی اسلام خالص جس کی وہ بات کرتے تھے اور وہی نظام جن کو توڑنے کی بات کرتے تھے، وہ ٹکڑا لے کر اور مغرب کی جمہوریت کو لے کر مکس کر کے پریکٹیکلٹی کے طور پر، عملیت پسندی کے طور پر، کامیابی کے طور پر، مجبوری کے نام پر ایک نیا نوالہ پیش کیا، جس نوالے کے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کے جو نظارے ان کو پہلے میسر تھے اب میسر کم از کم مجھے نظر نہیں آتے. دیکھیے، اللہ کی نمائندگی کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کو خالص کو پورا قابل عمل سمجھے. دیکھیں، پاکستان میں شوبز کی بات بھی کر رہا ہوں میں. ہمارے جنید جمشید بھائی جب انہوں نے تبلیغی جماعت کی دعوت ان کو ملی تو جو دین ان کو سمجھایا گیا، جو دین ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو پورا اختیار کیا. کیا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا؟ کیا پریکٹیکلی وہ پاکستان میں ذلیل ہو گئے؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں رہے؟ کیا اللہ نے ان کو کامیاب نہیں کیا؟ بہت سارے کرکٹرز ہیں پاکستان میں اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں اور بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں جنہوں نے پورے اسلام کو لے کر پورے کو عمل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے ان کی مدد کی. اسی لیے غامدی صاحب، علی مرزا بھائی یا یاسر قاضی صاحب جیسے اسکالرز کی بات کو لینا، یہ ہماری پرسنل کنوینئنس ہے، ہماری اپنی پرسنل کنوینئنس ہے کہ ہم کچھ اسلام لینا چاہتے ہیں، کچھ مرضی لینا چاہتے ہیں، کچھ مجبوری لینا چاہتے ہیں، کچھ ضرورت لینا چاہتے ہیں، مکس کر کے ہم کوئی نیا ملغوبہ پیش کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اس پہ قیامت والے دن صاف نہیں ہونا اور دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملنی. دنیا میں کامیابی اللہ کے پورے دن کو پورا قابل عمل سمجھنے پر ہے. اس کی بنیاد پہ اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی. اس کی بنیاد پہ آپ یا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے بنیں گے. اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کے نمائندے بنیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں قبول بھی ڈالے گا، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ ہمارا ہاتھ بھی تھامے گا اور اللہ کا ہاتھ ہمارے سر پر بھی ہوگا، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ اسی گروپ پر ہے، اسی گروہ پر ہے، انہی گروپ آف پیپل کے اوپر ہے جو کون ہے الجماع. اور الجماع کو انما الجماعت ما وافق اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جماعت وہ ہے ما وافق اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی موافقت کرتی ہے. جماعت کون سی ہے؟ جو قرآن اور حدیث کو 100% قابل عمل سمجھتی ہے، جو آسمان سے آئے ہوئے نظام کو قیامت تک کے لیے پریکٹیکل سمجھتی ہے اور اس کے نافذ کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیں نا، دنیا میں دوسرے نظام بھی تو ایسے نافذ نہیں ہوئے. کمیونزم ایسے نافذ ہوا، بالشوک انقلاب بلا وجہ آ گیا تھا. چیئرمین ماؤ زے تونگ نے جو قربانیاں دی وہ کسی کی نظر سے اوجھل ہے، ان کے جو ساتھیوں نے دی. یا دنیا کے دیگر نظام جہاں بھی جس طرح بھی جو نافذ ہوئے ہیں، کیا ان کی حکومت بلا وجہ بغیر محنت کے آ گئی تھی؟ کیا بی جے پی کی ہندوتوا کی جو سوچ ہے وہ پہلے دن اقتدار میں آ گئی تھی؟ وہ بی جے پی کے ہندوؤں سے 70-80 سال ان کو انتظار کرنا پڑا تھا پہلی دفعہ حکومت آنے کے لیے. مگر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص؟ جب تک آپ اور میں یہ سمجھ نہیں لیتے اور اس بات کا عزم نہیں کر لیتے اور اس بات پر پورا یقین پیدا نہیں کر لیتے کہ جو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اتارا ہے وہ 100% حق ہے، 100% قابل عمل ہے، اس پر 100% ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ معاشروں میں فساد پیدا کرنا ہے، لڑائیاں کرنی ہیں، مسلمان معاشروں کو ڈسٹرب کرنا ہے. نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہماری نظریاتی اساس، نظریاتی فکر یہ ہونی چاہیے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 100% قابل عمل اور اسلام بعثت نظام 100% قابل عمل ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو سب سے بڑا تمغہ، سب سے بڑا میڈل، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا اللہ رب العالمین کے انعام کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کام کی ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائے گا، ہمیں اپنا نمائندہ بنائے گا. الا ان حزب اللہ هم الغالبون بنائے گا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون بنائے گا. اپنے وعدے ہمارے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے حق پہ کھڑے رہنے کی صورت میں کیے ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان وعدوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے گا، اس وعدوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے گا. یہ فینیٹکزم نہیں ہے،
یہ فینیٹسزم کی باتیں میں نہیں کر رہا آپ سے، ایبسولوٹلی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور عقل اور حکمت کو بھی اور دانش کو بھی، یہ بات نہیں ہے کہ بندہ ایک طرف چلے اور دوسری ساری باتوں کو چھوڑ دے، حکمت کو چھوڑ دے، عقل کو چھوڑ دے، دانش کو چھوڑ دے، مگر حکمت، عقل اور دانش اگر وہی کہ بالکل برابر ٹکر پہ آ رہی ہے تو ایسے عقل، حکمت اور دانش کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یار فقہ الواقع، بات سمجھ نہیں آتی اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ پہلے اپنی سوچ کی سینسیٹیو کو ٹھیک کریں کہ آپ اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام تو بہت فلیکسیبل دین ہے، مگر اتنا فلیکسیبل نہیں کہ ہم اس کو توڑ ہی دیں، توڑنے کے جتنا فلیکسیبل نہیں ہے۔ جتنے انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی دی ہے، ایک مخصوص حد تک فلیکسیبلٹی، اگر یہ ساری جیلی ہو سر سے پیر تک تو پھر تو اس فلیکسیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، انسان کس طرف حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیلی نہیں اسلام، سر سے پیر تک اسلام جیلی نہیں ہے۔ اسلام میں بعض فلیکسیبلٹیز ہیں اور بعض جگہ پہ اسلام کھڑے ہونے کا بھی کہتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اسلام پریکٹیکل دین ہے، مگر آپ اس کو ملغوبہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کو بحیثیت اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت میں اس کی پریکٹیکلٹی کو لے کے چلنا ہوگا۔ پریکٹیکلٹی ہے اس کے اندر، مگر سب سے بڑا پریکٹیکل کا تقاضا یہ ہے کہ اہل اسلام کو نکو نہ بنایا جائے، بلکہ اہل اسلام سے مل کر یہ جدوجہد کی جائے کہ معاشروں میں دینداروں کی عزت ہو۔ وہ کیسے ہوگی عزت؟ جب ہم صحیح دین کی دعوت دیتے رہیں گے، ہماری جگہ بنے گی، معاشروں میں قبول بنے گا، ہمیں گین ہوگی، پلیس تھوڑا گین کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب نہیں کہ لڑائیاں کریں، اس کا مطلب یہ کہ اپنی جگہ بناتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشروں میں بھی قبول دے، ہماری شناخت بن جائے، ہماری دعوت عام ہو جائے، ہماری دعوت عام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور جنہوں نے دعوت پھیلا کے اپنے ہاتھ سے، کہتے ہیں نا وہ بڑھیا نے سود کھاتا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بہتر تھا کسی دعوت میں چلتے۔ مجبوری، غیر ضروری مجبوری کے سر پہ بات کروں، انفرادی پرسنل کنوینئنس کی بنیاد پہ مجبوری ہوتی ہے ہماری، دین بیزاری کی بنیاد پہ ہماری حکمت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ذاتی عقل مندی اور فنکاری کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ تین باتیں ہمارے اندر ختم ہو جائیں۔ نمبر ایک، غیر ضروری مجبوریاں تلاش کرنا بلا وجہ کی، جبکہ بندے کو پتہ ہے کہ جان اللہ کی دی اسی کی تو واپس دینی ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئے بھی اللہ کی راہ میں، تھوڑی بہت تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، آخر کو تو جان چلی جانی ہے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا دین بیزاری، یہ ہماری پرسنل کنوینئنس ہے۔ ہمیں کوئی، چونکہ بندے کے مزاج میں بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ خیر کو تلاش نہیں کر رہا ہوتا، وہ بس بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، خرابیاں اس کے مزاج کے اندر امبیڈڈ ہوتی ہیں، تو امبیڈڈ کو کرنے کے لیے کہتا ہے چھوڑو یار، کیا مورالٹی کی بات کرنی، کیا آئیڈیالوجی کی بات کرنی، میں کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے چلو پریکٹیکلٹی دیکھو، مجبوری، غیر ضروری پریکٹیکلٹی۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے بندے کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ میں بہت چلاک ہوں، اور دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ تجھے پکڑ لوں گا، تجھے عذاب آئے گا، میرا وعدہ ہے میں تجھے عذاب بھیجوں گا، تو پھر کہتا ہے متا حاض الوعد، وہ وعدہ کہاں گیا؟ متا حاض الفتح، وہ فتح کہاں گئی کہ اللہ مجھے غضب، اپنے غضب کا شکار بنائے گا؟ اللہ کہتا ہے بالکل، یوم الفتح لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، ظالموں کی معذرت ان کو یوم فتح پہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کل یوم الفتح لا ينفع، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فتح کا دن، جس دن اللہ کا حکم آ جائے گا پھر کوئی معذرت کے قابل نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی بات پوچھیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اور پھر بندہ کہتا ہے میں بہت چلاک ہوں، میں مجبور ہوں، میں مورالٹی کمزور ہوتی ہے بندے کی، تو پھر ہوتا ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں بہت چلاک ہوں، ہر سچویشن سے نکل جاؤں گا۔ بھائی ہر سچویشن بندہ نہیں نکل سکتا، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی بندہ سچویشن سے نکلتا ہے، یا اللہ مدد کرتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ اور جو دین کی بات پہ جس نے بہت مزے کیے پھر اللہ اس کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو پریکٹیکل سمجھنا چاہیں تو اسلام 100% پریکٹیکل ہے۔ غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمارے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ خرابیوں کی اینک کی وجہ سے، جو ہماری اینکوں پہ دھبے لگے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کے، ان کی وجہ سے ہمیں حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو اینک اتار کے اور قلب سلیم کے ساتھ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم کے ساتھ چلیں گے اور اس اسلام کو غالب کرنے کی یا اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ دنیا میں ذلت مل جاتی ہے بندوں کو، اور معاشرتی طور پر بھی بعض کا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کچھ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، مگر کبھی دل کا سکون بعض کا نہیں ملتا اس بندے کو۔ آہستہ آہستہ پھر بندہ وہ واپسی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے ایمانی طور پہ بندہ، اور آہستہ آہستہ دل بوسیدہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اسلام 100% پریکٹیکل ہے، مگر اس کے پریکٹیکل بنانے کے لیے ہمیں محنت کا حکم دیا گیا ہے۔ دعوت اور جہاد کے ذریعے
جیسے میدان میں افغانستان میں ہوئی، جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے. غیر مسلم ممالک جب آئیں گے اور مسلمانوں کو کریں گے، ممالک میں حملے کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اسلام کے کلچر کو، اسلام کے سوسائٹی کو، اسلام کی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اور باقی عام معاشرے میں دعوت کا کام کرنا پڑے گا، اسلامی معاشروں میں اور دیگر معاشروں میں بھی. اور جو یہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ جو اسلام امریکن اسلام اور برٹش اسلام، ایک مختلف قسم کے اسلام پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اور ناروے میں قرآن جلایا جا رہا ہے بار بار قرآن جلایا، میں یہاں ویڈیو پیش نہیں کرنا چاہتا، مگر قرآن کو بار بار جلایا جاتا ہے. تو ایسے معاشروں سے اگر انسان کے لیے ممکن ہو تو اپنی غیرت دل میں ختم ہونے سے پہلے ہجرت کر کے اسلامی معاشروں میں آ جانا چاہیے. سعودیہ موجود ہے، دبئی بھی ہے، بہرحال پاکستان اس اعتبار سے سب سے بہترین ملک ہے، موسٹ کنوینینٹ ملک ہے، سب سے بہترین ملک ہے جہاں پہ رہ کے آپ اسلام کی دعوت کام پاکستان میں اور پاکستان سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں انسان کا اسلام محفوظ رہنے کے بہت زیادہ قوی چانسز اور امکانات موجود ہیں. اسلام پریکٹیکل ہے. اگر ہمارا ارادہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی پرسنل کنوینئنس کی بنیاد پہ موریلٹی اور آئیڈیالوجی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.